اور جنگ کے حوالے سے ایک بار پھر سے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ کے اور اسرائیل کے حملے جاری ہیں اور بڑی یہ اپڈیٹس جو تمام ہے نا بڑی انٹیگرل ہیں. وار اپڈیٹس ایسے آ رہی ہیں, اتنا انفلکس ہے انفارمیشن کا کہ اس کی کریڈیبلٹی پھر جانچنی ہوتی ہے, پھر ویژولز کی کریڈیبلٹی دیکھنی ہوتی ہے. بڑے کیئرفلی ڈیزائن کرتے ہیں ہم آپ کے لیے پروگرام جب ہم وار کی بات کرتے ہیں. نئے حملوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جی. تہران کے مختلف علاقوں میں دھماکے ہوئے جس میں قم ہے, اصفہان ہے, شیراز سمیت دیگر شہروں میں حملے کیے گئے. اچھا, ایرانی شہر عراق میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جس میں خاتون اور بچی شہید ہو گئیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں بکہ 35 افراد وہاں پر زخمی ہوئے. اسرائیلی فورسز اب تک ایران میں 10,000 مقامات کو نشانہ بنا چکی ہے. 60% شہری مقامات ہیں. میں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس طریقے سے سویلینز کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. لبنان پر اسرائیلی حملوں کی نئی لہر میں مزید 8 افراد جاں بحق ہوئے. بیروت میں عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا, تو بیروت میں حزب اللہ کے کمانڈ مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے. لبنان پر 2 مارچ سے جاری حملوں میں اموات کی تعداد 100 ہو گئی ہے. اچھا جی, ساتھ ساتھ جب ایران ریٹیلیٹ تو کر ہی رہا ہے, لیکن جہاں جہاں پر امریکی تنصیبات ہیں, ملٹری اڈے ہیں, ان کو بھی ڈے 1 سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو مغربی عراق میں امریکی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی طیارہ گرا ہے اور گر کر تباہ ہوا ہے. ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ عراق کی مزاحمتی فورسز نے ری فیولنگ طیارہ مار گرایا اور سوار تمام اہلکار ہلاک ہو گئے. رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ اس میں 5 کرو ممبر سوار تھے. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے عراق کے شہر اربیل میں ایک فرانسیسی فوجی کے مارے جانے کی تصدیق بھی کی ہے. تو ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے, بھرپور طریقے سے کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ایران کی سپورٹ میں لبنان سے حزب اللہ جو ہے وہ بھی اٹیک کر رہا ہے. اچھا جی, خطے میں امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے. دشمن کو قیمت چکانا پڑے گی. آبنائے ہرمز بند رہے گی. ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنئی کا پہلا بیان آ گیا ہے سامنے. سپریم لیڈر نے کہا کہ 15 پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. کچھ ممالک میں دشمن کے اڈے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. امریکی اڈوں سے حملے جاری رہے تو جوابی حملوں کے سوا کوئی چارہ نہیں. سن لیتے ہیں. We will never retreat. We will revenge the blood of our martyrs, not only for the late Supreme Leader, but also for the blood of every single Iranian citizen who lost his life because of this war. The Iranian blood is very precious, particularly the blood of children and women. That's why the crimes of the enemies in Minab school and some other places will be severe for the enemies, and the enemies will pay the price. They will pay the price. We have good relations with 15 neighboring countries, but the enemy has certain military bases in some of these. تو جناب, یہ آپ نے بیان سنا مجتبیٰ خامنئی کا. اس کے بعد منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. منصور صاحب, یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سائڈ سے کوئی بھی سیز فائر یا میڈیشن کے لیے تیار نہیں ہے. میں ایران اور اسرائیل کی بات کروں, امریکہ تو وے آؤٹ ڈھونڈ رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں جنگ کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جنگ میں ایک دوبارہ لیٹ اپ دیکھنے میں آ رہا ہے. خاص طور پہ امریکہ جب بھی کوئی زمینی کارروائی کرتا ہے اور اسرائیل کے ساتھ مل کے, تو اس کے بعد یقیناً ایرانیوں کا عزم جو ہے ایک بار پھر جمع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے حملے جو ہے وہ پہلے سے زیادہ تیز کر دیتے ہیں. تو آج بھی جب ایران پر حملے کیے گئے ہیں تو اس کے جواب میں تل ابیب پر بھی میزائل اسی شدت سے داغے گئے ہیں, اور اس کے نقصانات کی تفصیلات جو ہیں وہ ابھی تک نہیں ملی, لیکن وہ نشانے پر ضرور جا لگے ہیں اپنے جو ٹارگٹس پر. ایسی صورت میں تو جنگ کی حدت کو کم کرنا یقیناً ایک اس وقت یعنی اہم ضرورت ہے وقت کی, اور خاص طور پہ جتنے بڑے پیمانے پہ تباہی و بربادی ایران کے اندر پھیلائی جا چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ کے جو مضمرات ہیں, جو اس کے منفی اثرات ہیں, چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہوں, جو سپلائی چین کو ڈسٹرب کرنے کے حوالے سے ہوں, وہ تمام کے تمام جو ہے اب صرف اور صرف ان تینوں ملکوں کے گرد نہیں گھوم رہے, بلکہ اس سے دنیا بڑے پیمانے پہ متاثر ہونے جا رہی ہے. خاص طور پہ خلیج کا خطہ تو اپنے طور پہ متاثر ہے, ان کی ظاہر ہے پوری مارکیٹ جو ہے آئل کی سپلائی کی وہ ڈسٹرب ہے, لیکن اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ اس سے بڑی مشکل اور مصیبت میں ہیں بشمول پاکستان کے. اور پاکستان کو بھی یقیناً اپنی اس آزمائش سے نبٹنے کے لیے بہت سے
कड़े फैसले करने पड़े हैं, जिसका बोझ इस वक्त आम आवाम पर, और ख़ासतौर पे ऐसे महीने में कि जब आवाम तवक्को रखती है कि हुकूमत जो है उसको रिलीफ फराहम करेगी, लेकिन वो रिलीफ के बजाय उन पर एक इजाफी बोझ जो है तेल की कीमतों में इजाफे का, और उसके बाद हमें बताएं कुछ बैकडोर सूरत हाल ऐसी है कि बातचीत का एक सिलसिला भी जारी है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब पहुंचे थे, तो ज़ाहिर खित्ते की सूरत हाल पर बात हो रही है। दूसरा हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमले नहीं रुक रहे। आज ईरान ये बताता है कि 15 पड़ोसी मुल्क हमारे साथ हैं, लेकिन अगर ये हमले जारी रहे तो क्या ये सूरत हाल पलट नहीं सकती? ये सूरत हाल संगीन नहीं हो सकती? अगेंस्ट ईरान नहीं हो सकती? देखिए, जो एक यानी ईरान का जो एक बैलेंसिंग एक्ट है इन मुल्कों के साथ ताल्लुकात का, वो तकरीबन इस जंग के बाद भी उसी तरह है जिस तरह जंग से पहले था। यानी मेरी मुराद ये है कि ये ममालिक कहने तो ईरान के साथ हैं, लेकिन अमली तौर पे वो कभी ईरान के हवाले से उन्होंने कलमा खैर नहीं कहा और कोई ऐसे इकदाम नहीं किए कि जिसके नतीजे में ईरान को एक हकीकी ओनरशिप या एक थोड़ा सा ब्रदरहुड का एक एलिमेंट जो है वो दिखाई दे। लेकिन क्योंकि खित्ते के अंदर ईरान भी मौजूद है और ईरान यकीनन एक अपने इस जो स्ट्रेटेजिक मकासद थे उस हवाले से इनके साथ लिंकअप भी था, लेकिन अब जो इस वक्त ईरान की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें एतमाद का यानी जो खलीज है वो ज़्यादा गहरी हुई है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ गया है। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये जो बैक एंड डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने शुरू कर रखी है, बिलखुसूस कल जो वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ले गए हैं जो आर्मी सरबराह के साथ सऊदी अरब, और वहाँ पे यकीनन इस वक्त पाकिस्तान जिस टाइट रोप सिचुएशन से गुजर रहा है इस पूरे मरहले की, उसको डिस्कस किया गया है, क्योंकि ईरान के लिए पाकिस्तान बड़ा स्ट्रेटेजिकली अपने जो रिलेशंस हैं वो मेंटेन किए हुआ है मशरिक़ वस्ता में भी, और फिर साथ ही साथ हम देख रहे हैं बाकी ममालिक के साथ भी। बहुत शुक्रिया।